سورہ آل عمران سے میں نے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیہ مقدسہ میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب جو ایک غلط ترین عقیدہ ہے، اس عقیدے کا رد اللہ رب العالمین نے اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمایا ہے۔ 25 دسمبر جو آنے والا ہے، اس کو پوری دنیا عیسائیت میں یوم کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس کو وہ کرسمس کہتے ہیں، اور یہ ان کی عید کا دن ہوتا ہے، اور وہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس حوالہ سے وہ کرسمس جو ہے 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، تو وہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے ساتھ بغض رکھنے والے بھی بہت تھے اور محبت رکھنے والے بھی بہت تھے، لیکن بغض رکھنے والے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، دشمنی اور حسد رکھنے والے، وہ تو جہنمی ہو گئے، لیکن بہت سارے محبت کرنے والے بھی ایسے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جہنمی ہو گئے، محبت میں دوزخ میں چلے گئے، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دے دیا کہ جو اللہ نے انہیں نہیں دیا تھا، یعنی کہ محبت میں غلو کر کے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، خدا کا پتر ہے۔ اور اس کے بین کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا ہے۔ اب عجیب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، دشمن ہیں، اور عیسائی بھی جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نصرانی، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے گستاخ ہیں کہ جنہوں نے ان کا بیٹا کہا۔ اور ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو رکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو منوایا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی بیان فرمایا، سورہ مریم میں بھی بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کون ہیں؟ یہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں، انہی کی نسبت سے سورہ آل عمران ہے۔ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اب مختصراً میں ساتھ آپ کو ذرا ذہن میں تھوڑا یہ واقعہ کا پس منظر بیان کر دوں۔ ان کی اولاد نہیں تھی، حضرت عمران اور ان کی بیوی حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اولاد نہیں تھی ان کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چڑیا کا گھونسلہ تھا، اور چڑیا کہیں سے کوئی چیز کیڑا مکوڑا پکڑ کے لے کے آئی، تو اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی، تو بچے منہ کھولے ہوئے تھے تو وہ ان کو کھلا رہی تھی۔ تو حضرت حنہ کے دل میں اولاد کی چاہت اور زیادہ ہوئی کہ میرا بھی کوئی بچہ ہو، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی بطور منت کہ یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دے تو میں وہ اولاد جو بیٹا تو مجھے عطا فرمائے گا، اس بیٹے کو میں تیرے نام پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، اس کو میں اپنے کسی کام کے لیے یا دنیا کے کسی کام کے لیے اس کو میں نہیں لگاؤں گی، بلکہ وہ مسیحی ہستے وقف ہے، بیت المقدس کے لیے وہ وقف۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن جیسے وہ چاہتا تھا ویسے ہوئی، جیسے ماں چاہتی تھی حضرت حنہ ایسے نہیں ہوا، وہ حمل سے ہو گئیں۔ اب جب ولادت کا وقت آیا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ یہ تو میں نے بیٹا مانگا تھا، لیکن یہ تو اللہ نے بیٹی عطا فرما دی۔ قرآن بیان کرتا ہے وقت نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نے تو اپنا بیٹا مانگا تھا تاکہ مسجد کی خدمت کر، یہ بیٹی ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ بیٹی دی ہے جس جیسا کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر بیٹا ہوتا تو اس جیسا نہیں ہوتا. شان والی بیٹی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تم اسی کو وقف کر دو. تو بیت المقدس کی وقف کر دیا، مریم نام رکھا بیٹی کا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. یہ ادھر بیت المقدس میں ہی رہی حضرت مریم، اور وہیں بیت المقدس کی خدمت کرتی رہی، اور ایک کونے میں اندر محراب میں جو ہے وہ اپنے لیے انہوں نے جگہ مختص کر لی اور وہیں عبادت کرتی رہی، پلتی رہی. حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، ان کے خالو تھے، وہ پرورش کرتے رہے، وہ کھانا لا کر دیتے رہے. وہ ایک الگ پورا واقعہ جسے اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے. تو یہ حضرت مریم عبادت کرتی رہی، بڑی ہو گئیں، سن بلوغت کو پہنچی، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بڑا عجیب فیصلہ آیا. قدرت ہے اس کی، اللہ رب العالمین کی. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت مریم جب عبادت سے فارغ ہو گئی نا، عبادت سے فارغ ہو کے آپ نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو آپ کے اس جو عبادت کی جگہ تھی، جو محراب تھا، وہاں پر ایک مرد کھڑا ہے، اجنبی آدمی ایک کھڑا ہے. اب یہ پاک باز بیوی ہیں جو اللہ اللہ کرتی ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ اللہ اور کچھ نہیں کرتی. بس یہ پاک باز بیوی جو بیوی ہیں، انہوں نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا کہ ایک مرد کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے فوراً کہا، قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. آپ نے فرمایا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العالمین کے ڈر سے کہ تو کدھر اگر اللہ سے تو ڈرتا ہے تو ڈر تو ادھر کدھر میرے حجرے میں آ گیا ہے، میرے پاس کدھر آ گیا ہے، کس ارادے سے؟ خدا سے اگر ڈرتا ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو اس سے. تو جس وقت آپ نے یہ کہا تو وہ آنے والا جو تھا اس نے کہا نا، جب حضرت مریم نے کہا رحمان کی پناہ، اللہ کا جب نام لیا، تو آنے والے شخص جو مرد تھا اس نے کہا، قالا انما انا رسول ربک، مجھے تیرے رب نہیں بھیجا ہے، تیرے رب کا ہی بھیجا ہوا ہوں. جیسے رب کی تو پناہ مانگ رہی ہے نا، جس کا نام پیش کر رہی ہے، مجھے اس تیرے رب نہیں بھیجا ہے. آئے کیوں ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. میں تجھے ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ نہیں بھیجا ہے، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. بیٹا کون دیتا ہے؟ بولو نا یارا، کون دیتا ہے؟ اللہ. اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ تو خدا کا قرآن ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں لے آہابا، تاکہ میں تجھے دوں غلامن، بیٹا زکیہ، ستھرا، صاف ستھرا بیٹا دوں. اب پتا ہے کہ یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے یہ تھا کون؟ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے اپنی جانب سے اپنا روحانی قاصد بھیجا. کون تھا وہ؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. جبرائیل امین کون ہے؟ نور ہیں، نور سے بنے ہیں، نوریوں کے سردار ہیں. کیا ہے وہ؟ بولو کیا ہے؟ نوریوں کے سردار ہیں اور نور ہیں، خالصتاً نور ہیں حضرت جبرائیل امین. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے بشرن سویہ، تندرست آدمی، صحت مند بشر کے روپ میں ہم نے جبرائیل امین کو بھیجا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر جبرائیل نور ہو کے بشر کے روپ میں آ سکتا ہے تو جب مصطفیٰ جان رحمت کو کہا جائے کہ نور ہیں، بشر بن کے آئے ہیں، تو پھر کیا رونا ہے؟ یہ تو قرآن واضح ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ نور ہے جبرائیل امین، لیکن بشر بن کے آیا. اللہ رب العالمین نے بشر بنا کے بھیجا، تندرست صحت مند آدمی کی صورت میں سامنے کھڑے ہیں. اور آ کر اس نے جبرائیل نے علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا؟ لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. اللہ نے بھیجا ہے. پتہ یہ چلا کہ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ظاہراً کسی نہ کسی کو سبب بنا دیتا ہے، سامنے کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے.
لہذا منعم حقیقی یعنی حقیقی عطا کرنے والا اللہ ہے، یہ عقیدہ رکھ کے اگر کسی سے مانگ لیا جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ مجھے فلاں نے دیا ہے تو یہ شرک نہیں ہوتا، کسی صورت میں بھی شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا قرآن ہے۔ یہ سامنے قرآن کھولیے اب سورہ مریم، جبرائیل امین کہتے ہیں بھیجا اللہ نے ہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔ جس وقت اس نے کہا نا کہ میں تمہیں بیٹا دوں تو حضرت مریم کہنے لگی قَالَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ آپ نے فرمایا مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میرا بیٹا کیسے پیدا ہو جائے گا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں معاذ اللہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی ہے، وہ آسان ہے اس کے لیے بیٹا دینا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے پھونک ماروں گا، اللہ اس پھونک کی وجہ سے تجھے بیٹا عطا فرما دے گا۔ پتہ چلا کہ ان پھونکوں سے بھی بہت بڑا کام ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری یہاں کھڑے ہو کے حضرت جبرائیل امین نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا روح اللہ، تبھی ان کا نام روح اللہ رکھا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا حمل قرار پا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن میں تشریف فرما ہو گئے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن مطہر میں ہوئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ، پھر اس نے اسے اٹھا لیا اپنے پیٹ میں، اور یوں ان کا وہ حمل قرار ہوا، اور وقت ولادت جس وقت ہوا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ بیت المقدس سے بیت اللحم کی جانب سے ایک سائٹ پر چلی گئی جہاں پر کھجوروں کے کچھ درخت تھے۔ اب وقت ولادت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پیدائش ہے، ولادت ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے، بطن مطہر سے، بطن منور سے۔ جس وقت وہ ولادت کا وقت قریب آیا تو ظاہر ہے ایک تو وہ ولادت کے وقت کی جو مشکلات ہیں وہ ہیں، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر حضرت مریم کی ذہن پر یہ بات آ رہی ہے، ذہن کے اندر بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میں لوگوں کو کیا کہوں گی، لوگوں کو جا کے میں نے کیا جواب دینا ہے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا اور کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اب جس وقت جس درخت کے نیچے وہ جا کے آرام فرما ہوں جہاں بچے نے پیدا ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ کھجور کا ایسا درخت ہے کہ جو سوکھا ہوا ہے، خشک درخت ہے، اس کے اوپر کوئی پتے نہیں تھے، اور بعض روایات کے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ اوپر سے کاٹا ہوا تھا، تشہیری کا پیدا ہے۔ جس وقت وہاں تو اب کھانے پینے کے لیے دردے سے کہ معاملات کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر حضرت جبرائیل امین نے آواز لگائی، وادی کے نیچے سے آواز لگائی کہ اللہ فرماتا ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ حضرت جبرائیل امین نے آواز لگائی لا تحزنی، غم نہیں کرنا، یہ کھانے پینے سے شاید کچھ نہیں، دیکھ اللہ نے تیرے لیے نہر کو جاری کر دیا ہے۔ ایک زمزم وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جی کے لیے نکلا، اور ایک یہ نہر بھی ہے جو بیت المقدس کے بیرونی کنارے کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے نکلا ہے۔ پینے کا مسئلہ حل ہو گیا، اب کھانا بھی تو کچھ ہے، اب کھانا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کھجور کا جو درخت ہے نا سکے دا، اس کی جڑ کو پکڑ کے ہلا، ذہن حاضر رکھیے گا، کیا کر، جڑ کو پکڑ کے ہلا، جب جڑ کو پکڑ کے ہلائے گی تو کیا ہوگا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، جس وقت تو اس کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ کے ہلائے گی نا تیرے اوپر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی۔
اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر درخت ہرا بھی ہو اور پکا ہوا بھی ہو اور کھجوریں اس کے ساتھ لگی ہوئی بھی ہوں تو پاکستان میں تو سندھ کے علاقے میں کھجوریں یہاں پائی نہیں جاتی. عرب میں تو جگہ جگہ ہے کہ جہاں جو لوگ عرب میں گئے ہیں یا وہاں رہے ہیں انہوں نے کھجوروں کے درخت بھی دیکھے ہیں اور ممکن ہے کسی کو کھجوریں توڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اگر عرب کا کوئی پہلوان سے پہلوان بندہ بھی ہو نا تو کیا خیال ہے وہ کھجور پکڑ کے چھنڈا ہے تو کھجوریں گر جاتی ہیں؟ بولو گر سکتی ہیں کھجوریں؟ تو اتنا تناور درخت ہوتا ہے اتنا لمبا, اس کے لیے تو ہر بندہ کھجور کے اوپر چڑھ کے بھی نہیں توڑ سکتا. وہ بھی کوئی سپیشل لوگ ہوتے ہیں جو اوپر چڑھ کے کھجوریں اتار لیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی اللہ انہیں یہ شان عطا فرماتا ہے اور یہ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے. اور میں بہت محبت والی ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے اس قرآن مقدس کی روشنی میں کہ اگر اللہ یہ اپنے اولیاء میں سے, اور ولی بھی نبی کی ماں ہے, عورت ہے, عورت ولیہ ہے, ولیہ نبی کی ماں ولیہ ہوتی ہے. اور پھر یہ سوچ لو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ولیہ ہے تو محمد الرسول اللہ کی اماں جان کی شان کیا ہوگی؟ ولیہ ہے ولیہ. اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. روایت ہو تو کہہ دینا ضعیف ہے, ایویں کوئی بات ہو تو کہہ دینا من گھڑت ہے, لیکن کیا کرو گے؟ خدا کا قرآن ہے. حُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اس کی جڑ ہلا کھجوریں گرے گی. اور اگر حضرت مریم درد ذہن میں مبتلا بھی ہوں, بچہ پیدا ہوتے ہوئے جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے شدید تر تکلیف ہے, اس شدید تر تکلیف میں مبتلا ہے جناب سیدہ مریم, اس تکلیف میں جب پورا زور بھی نہیں لگ سکتا اور پوری توجہ بھی ادھر نہیں ہو سکتی, اگر اس درد ذہن میں مبتلا حضرت مریم کو یہ طاقت مل جائے کہ وہ ہاتھ سے جاڑے لائیں تو پورا درخت ہلے, اور ہلے ہی نہیں کھجوریں بھی گرے. اگر حضرت مریم کے ہاتھ کی یہ طاقت مان لیتے ہو تو خیبر میں مولا علی کے ہاتھ کی طاقت نہیں مانتے جس نے بائیں ہاتھ نے دروازہ کھیل لیا ہے. یہ تو قرآن ہے. اب جا کے وہاں ویڈیو بنا کے کہنا کہ یہ دیکھیں یا چھوٹا دروازہ تھا, یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ کوئی دروازہ کھینتے؟ یہ ایسے مانا جا سکتا ہے کہ اگر ولیہ ہو. اور تو میں نے بہت بڑی بات آپ کے سامنے بیان کی اور مجھے بالکل سبحان اللہ کا چس نہیں آئی ہے اتنے بڑے قرآن کے نقطے کے بعد. اللہ سمجھاوے بس, کوئی فائدہ نہیں. دوستو بزرگ والی سنیا کرو, کوئی فائدہ نہیں. قرآن کا نقطہ کیوں حضرت دسو جی. مولا علی کی شان میں تقریر بہت سنے. مجھے سچ بتانا کبھی یہ نقطہ قرآن مقدس کا سنا ہے آپ نے؟ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ شان حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو تھا, اور پھر وہ کھجوریں اس کے ساتھ لگی ہوئی بھی نہیں تھی, وہ خشک تھا. تنال ایک اور گل سنو, دیہڑے بھی سردیاں نے سے, تساں گل سمجھے نہیں ہو, دیہڑے سردیاں نے سے اس واسطے کہ کھجورہ سردیاں میں سے لگنیاں ہی نہیں. کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں, یہ گرمیوں کا پھل ہے اور گرمی کے دنوں میں کھجور کے ساتھ لگتا ہے. پتہ یہ چلا کہ خدا نے اپنے اولیاء کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ گل نہ بھی اگلی ہوئے نا تے ولی دے ہتھوں ہو جانی ہے. اب کھا بھی لیا, پانی بھی پی لیا, لیکن ادھر تو نہیں رہ سکتے. اب چلیں اپنی جب واپس آنے لگی نا مسجد میں اپنی قوم کی جانب, اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بھی بتا دی. فرمایا فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اگر کوئی بندہ مل لئی نا, ظاہر ہے بچہ چاہے گا اسی کو. اگر کوئی اگے بچہ کوئی ملے نا, بندہ کوئی اگے بچر کوئی مل جائے راستے میں, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. تو یہی اس وقت کی شریعت میں روزہ چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا, بولنے کا روزہ. کوئی بندہ اگر پوچھے نا, سوال کرے کہ کدھروں آئی ہے, پتر کتھوں آندئی, تو وہیں روزے میں بول نہیں سکتی. لیکن کیا ہو جناب والا, ایسا وفاتت بہی قومہا تحملہو قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا. ایک ہی رولا پہ گیا, او مریم ایک فریا برا کام, یہ تو نے بہت بری بات کی ہے. ایک ہی تئی, کدھروں آیا بچہ, کوئی ادھروں بولے, کوئی ادھروں بولے, کوئی ادھروں بولے.
ایویں پاویں کئیاں دے پہ ہون دیاڑی بچے بغیر باپ تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن یہ مسیتی وچ جے رہندی ہے، یہ مسیتی جے رہندی ہے، اس تے اعتراض زیادہ ہو سن بھائی مولوی ہو کے ہیں ایویں پاویں سارا گراں فدری ستا رہے نماز دے ٹائم مزار ہے جے کہ دیکھدا رہے استاد نہ دے جاگن فدری اٹھ کے پورے محلے وچ تے دسنا فرض ہوندا نا یار استاد فدری دی نماز ہی نہیں پڑھی آئے ستے رہے اندر ہوندا نہیں ہوندا دسو ایویں بندہ پیا کوئی چوری کرے لیکن اگر کوئی داڑھی والا چوری وہ تو داڑھی رکھ کے چوری کر دے وہ جانا ایک سائیکل چلانا چلے نا سائیکل چلانا چلے اگے کسی مائی نال اس کی ٹکر ہو گئی سائیکل اس مائی آکھیا وہ شرم نہیں آندیا وہ داڑھی رکھ کے تے تو ٹکر ماری اس آکھیا داڑھی ہے بریکاں تے نہیں نا گناہ تو گناہ ہی ہے لیکن جب کوئی مذہبی حوالے سے کوئی بندہ کسی سے غلطی سرداد ہو جائے تو اللہ بس پھیرتے جناب اس تے پچھے جی سارے مولوی ہو کے حافظ جانا ہے اس طرح کام ہو گیا داڑھی رکھی دی اس طرح کا اے حساب حضرت مریم دا ہویا پورا گراں اکٹھا ہو گیا ساری قوم والے کوئی کیا ہے کوئی پچھو ایک بولے آخر لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ اوے ہارون دیے پہنے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت سے ان کے بھائی کا نام تھا ما کان ابوک امرأ سوء تیرا پے بھی چنگا بندہ سا ما کان ابوک امرأ سوء او بھی برا آدمی نہیں تھی وما کانت امک بغیہ تیری ماں بھی چنگی سی پے بھی چنگا تو ماں بھی چنگی وہ بھی بدکار نہیں تھی چنگیاں لوگوں کی اولاد ہیں کی تئی ایک بات یہ بھی ساتھ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی برا کام کریں گے نا تو لوگ اسنگ یاد کرن یا کرن ماؤ پیوک لازمی یاد کر سن اس واسطے چنگا کام کرنا چاہیے تاکہ ماں پہ چنگے لفظاں نال یاد کر کوئی بھی کام کرو تو اگلے پہلے پوچھتے ہیں پتر کس طرح ہوئے اس لیے سرکار نے فرمایا وہ جو نصیحت سرکار نے فرمائی نا ایک صحابی کو لا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تدہو باسمہ ولا تستقبلہ سرکار نے دیکھا ایک شخص اپنے ابے آگے آگے ٹرتا چلے والد صاحب کے آگے چل رہا تھا سرکار نے بلایا فرمایا کہ لگتے نہیں ہے ابے فرمایا لا تمشی امامہ والد کے آگے نہ چلا کر وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ ابے کو پہلے نہ بیٹھیا کر جب کبھی کہیں جاؤ تو بیٹھنے کی باری آئے تھے ابا جی دے بیٹھنے کو پہلے بیٹھنا بھی نہیں وَلَا تَدْهُ اور اپنے ابا جی کا نام لے کے اس کو بلانا بھی نہیں وَلَا تَسْتَبَّلَهُ ابے کو گالیاں بھی نہیں کٹ لیا جس وقت سرکار نے فرمایا اپنے والد صاحب گالیاں بھی بولو نا نہیں کرنیاں تو صحابہ اکرام آخر لگے یا رسول اللہ ابے ہم کو گالیاں کٹ دے جی بھائی اتنا نہنجار کون ہے اتنا بدبخت کرے جب ابے ہمیں گالیاں کٹے سرکار نے فرمایا اس واسطے میں نے یہ کہا ہے کہ ایسا کام کوئی نہ کرنا کہ تیرے کام کی وجہ سے تیرے والدین کو گالیاں پڑیں تو یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی برا کام ہو یا اچھا کام ہو تو ماں باپ کو یاد کیا جاتا ہے تو قرآن ہے کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ اور آپ تے بول نہیں اگنیاں اب تو خاموش ہیں کہہ رہی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اب کیا کریں رولا پہ گیا سارا گراں اکٹھا ہو گیا برادری اکٹھی ہو گئی سارے لوگوں نے کیا کی تئی اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح کر کے جب یہ بہت زیادہ سوال کرے نا تو اس بچے کی جانب اشارہ کرنا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کہنا اس کو لو پوچھو اس سے پوچھو یہ سارا معاملہ جس وقت آپ نے کہا نا اس سے پوچھو پھر سارے کہنے لگے قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا چولی میں لیٹے تھے اس کو لوگ کیا پوچھا کہنے لگے اس سے پوچھیں جو پالنے میں لیٹا ہوا ہے پنگوڑے کا بچہ کیف نکلم ہم اس سے بات کیسے کریں اب وہ کہہ رہے ہیں اس سے بات کیسے کریں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ابھی جو عیسیٰ پیدا ہوئے ابھی جو ولادت ہوئی ابھی بچے ہیں ماں کی گود میں کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیف نکلم ہم اس سے کیسے بات کریں اس نال گل کر رہا ہے تے کم ہے تے کر رہی ہے دعا ساڑھے نال ٹھٹھے تے مذاق کر رہی ہے بھئی اس بچے کو اس کو لوگ کس طرح پوچھا اللہ کا قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ جس وقت زیادہ
زیادہ رونا پڑ گیا نا تو اشارہ کیا، سب نے انکار کیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ایسے بات کرے۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام امی کی گود سے پکار اٹھے، انی عبداللہ۔ اونچا بولو، اونچا بولو، اونچا بولو۔ یہ نبی کا جملہ ہے، یہ نبی کا جملہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، پنگوڑے میں ہے۔ اور نبی جب بولتا ہے نا تو حالات حاضرہ کے لیے بھی بولتا ہے اور قیامت تک کے لیے بھی بول پڑتا ہے۔ واہ پیارے عیسیٰ، کیا نظر ہے آپ کی، ایک جملہ بولا ہے، سامنے کھڑے ہونے والے جتنے معترضین ہیں انہیں بھی جواب کہہ دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے کرسمس سے منانے والوں کو بھی اس جملے میں امی کی گود میں لٹا کے جواب دے دیا لیٹتے ہوئے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا، بولو بولو، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے، نبی بھی بنا دیا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں برکت والا ہوں۔ اماں جی کے پیٹ میں تھا، میں برکت والا تھا، اب یہاں لیٹا ہوں، برکت یہاں ہے، اب یہاں سے جہاں جاؤں گا برکت میرے ساتھ ہوگی۔ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں چوتھے آسمان پہ چلا جاؤں پھر بھی برکت والا ہوں، مڑ کے پلٹ کے آؤں گا برکت نال سی۔ مبارکن، جعلنی مبارکن اینما کنتو۔ آؤ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو ہو رہا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے آقا کا ذکر نہ کریں تو چین کیسے پائیں گے، دل کو ٹھنڈک کیسے ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی برکت والے ہیں، میرے آقا بھی برکت والے ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برکت والا بنایا ہے، میری اور آپ کے نبی کو بھی برکت والا بنایا ہے، لیکن شرط یہ ہے اینما کنتو، جہاں عیسیٰ ہو برکت ساتھ جاتی ہے، اور مصطفیٰ جہاں قدم رکھ کے چلے جائے قیامت تک کے لیے قدم رکھنے کی جگہ پہ بھی برکت رہتی ہے۔ اور یہ برکت اللہ نے کیا دی، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ میری برکت یہ ہے کہ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتا ہوں، اڑ جاتی ہے، ہاتھ پھیرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اللہ آنکھیں دے دیتا ہے، میں دم کرتا ہوں تو برس کے مریض کا برس اور کوڑ دور ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم گھروں سے کھا کے آتے ہو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کیا کھا کے آئے ہو، جو کچھ گھروں میں رکھ کے آتے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، کھاتا کتنا ہے کار کتنا چھوڑے ہے۔ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا حکم بھی مجھے دیا ہے۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں، زندہ جدوں تڑیے نماز نہ چھوڑی۔ نبیوں کے لیے اتنا سخت حکم ہے تو امتیاں دا پھر کیا اسی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، نبی ضرور ہوں لیکن اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے جبار بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ پر سلام ہو اس دن جس دن میرا میلاد ہوا ہے، جس دن میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن بھی مجھ پر سلام۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن اٹھ کے آؤں گا قیامت کے دن اس دن پر بھی سلام۔ اب یہ پورا واقعہ بیان کر کے نا اللہ نے فرمایا ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، یہ عیسیٰ ہے جو مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں، کس کا بیٹا ہے یہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بہت جانے کے عرصے کے بعد پھر یہ عقیدہ تثلیث عیسائیوں کے اندر آ گیا، تو انجیل کے اندر تحریف انہوں نے کر دی، اور پھر یہ عقیدہ پروان چڑھنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بندے نہیں ہیں بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
اور یہودی جو تھے وہ تہمت لگاتے تھے حضرت مریم پر. جہاں حضرت مریم رہتی تھیں وہیں ایک یوسف نجار نام کا شخص بھی رہتا تھا. تو وہ یہودی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے کہ حضرت مریم کے یوسف نجار کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی اس طرح کے تعلقات تھے ناجائز، جن کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. اور وہ تو کہ یہودیوں کا کام یہی ہے تہمت لگانا. انہوں نے بنی اسرائیل میں آنے والے اپنے دیگر انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی انہوں نے یہ تہمت لگائی. اور پھر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اور شہید کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا. اور مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، یہ شاید آپ کے لیے چنبے کی بات ہوگی، بہت بڑا ایک نام ہے سر سید احمد خان جس کو کہتے ہیں. اس نے جہاں اور بہت ساری کھچیں ماری ہیں نا، مرتد ٹائپ کا وہ بندہ تھا سر سید احمد خان، جس کا 75 روپے کے نوٹ پر تصویر بھی چھاپ دی ہے. یہ اس نے بڑا احسان کیا ہے. آپ کو یہ شاید پہلی دفعہ سن لے ہوں کہ سر سید احمد خان نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا، اور اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے تھے. فرق یہودیوں میں اور سر سید میں یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کے تعلقات ناجائز تھے، اور سر سید احمد نے یہ لکھا ہے کہ یہ یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی تھی. شادی ہونے کے بعد یہ بچہ پیدا. اللہ کے بندوں اگر شادی ہوئی ہو تو قرآن اتنا بیان کرے گا، اس ولادت پر اتنا رولا ہوتا. شادی شدہ عورت کا بچہ ہو جاوے تو کون پوچھی بھائی کیوں پیدا ہوا. حضرت مریم کو یہ بیٹا اللہ رب العالمین نے بطور نشانی دیا اور اس کو کلمۃ اللہ کہا اور اس کو روح اللہ کہا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور پھر یہ سارا عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ پھیلا ہو گیا کہ تثلیث کے قائل ہو گئے کہ مریم معاذ اللہ خدا کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سن 9 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے آئے. اس بات پر ان کا وہ وقت عبد مسیح وہ سارے کا سارا وقت مناظرہ کرنے کے لیے آئے. اور یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے خطبے میں پڑھی ہے، انہوں نے آ کے سب سے بڑی دلیل یہ دی کہ پتر کدے پیو تو بغیر بھی پیدا ہوئے ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ شادی بھی نہ ہوئے، کچھ بھی نہ ہوئے، کوئی مرد ہاتھ نہ لاوے تو بچہ پیدا ہو جاوے. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ایویں تو ہو ہی نہیں سکتے. ایویں کس طرح ہو سکتے جی باپ تو بغیر پیدا ہو گئے نگر. اس کا مطلب ہے نا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اگر بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اس بنیاد پہ خدا کا بیٹا کہتے ہو تو آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا اور ماں بھی نہیں تھی، وہ کیسے پیدا ہوگی. اللہ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی طرح بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اس نے وسیلہ سبب اور ذریعہ یہ رکھا ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے بچے کو پیدا کرتا ہے. لیکن قدرت کاملہ یہ ہے چاہے تو آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما دے اور چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی ہے. لہذا 25 دسمبر کو عیسائیوں کی دنیا میں جو کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا ہے معاذ اللہ، خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے کیا سرکار کی زبان سے ہمیں کیا پیغام دیا. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد. وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں، اس کا بھی کوئی بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری، کچھ نہیں. احد وہ اکیلا ہے. اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر کسی کو کرسمس کی مبارکباد دینا حرام ہے. کہ آپ اس کو کہیں کہ کرسمس مبارک ہو تو اس کا مطلب ہے وہ تو کہہ رہے خدا کا بیٹا پیدا ہوا. آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کا بیٹا پیدا ہونے پر مبارک ہو. اس پر اجماع امت ہے، سارے علماء کرام کا اجماع ہے. اجماع ہے. سیاست دانوں کی تو مجبوری ہے، وہ تو چرچ میں جا کے کیک کاٹتے ہیں، ووٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، انہوں نے تو کرنا ہے سارا. لیکن ایک عام مومن، کسی مومن مسلمان کے لیے بھی اس کرسمس کی کسی کو مبارکباد دینا قطعی حرام ہے، ناجائز ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہی ہیں جو انہوں نے پنگوڑے میں اعلان کیا تھا انی عبد اللہ. خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا.